تو میں اپنے معزز مہمان جناب محمد اسلم امان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں صحیح اتحاد امت سیمینار کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل سید محمد علی شاہ صاحب، یقیناً آج 21ویں صدی میں یہ سوال ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ اتنا وسیع رقبے پر تقریباً 56 ممالک کے حکمران مسلمان اور پوری امت مسلمہ اس قدر بکھر گئی ہے کہ دنیا کی تمام طاغوتی قوتیں ہمارے جان و مال اور عصمتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سوال کی اہمیت کے پیش نظر جن دوستوں اور بھائیوں نے صحیح اتحاد امت کے حوالے سے جس کوشش کا آغاز کیا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ان میں نور خلوص شامل ہوا تو اس تاریک دور میں یقیناً یہ ہمارے لیے ایک چراغ راہ ہوگی یا پہاڑی کے چراغ کی طرح ہماری رہنمائی کریں گے۔ لیکن ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اہل علم کی بالخصوص، کہ ہماری تاریخ میں بزرگان دین بالخصوص صوفیان کرام کی کوششیں اور ان کا کیا ہوا کام وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور ان کی ذات متنازع نہیں بنی۔ 850 سال گزر جانے کے باوجود ہی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات، ان کے افکار اور ان کی ذات آج بھی مرجع خلائق ہے، اور ہر مکتب فقہ کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، اس کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، اور ان کی ان پرخلوص کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، ثمرآور کیا، اور ان کی کوششوں سے برصغیر پاک و ہند میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ اولیاء کرام کی طرح تنہا اٹھ کر اور ایک کسی خاص مکتب فکر کو اپیل کرنے کے بجائے پوری امت کو اپیل دے کر کام کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اب میں محترم جہانگیر خان ایڈوکیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عنوان صحیح اتحاد امت، یہ در حقیقت وقت کا سب سے بڑا عنوان ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کے اندر ایک امت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ امت مسلمہ تھی، یہ انتشار سے پاک ایک ایسی امت تھی کہ جب یہ امت اس صحرا سے وہ بادیہ نشین اٹھے تو پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امت ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تو وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں پامال ہو گئی ان کے سامنے، اور یہ اتحاد جو ہوا اس کے بعد 4 بڑے حادثے اس امت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آئے۔ پہلا حادثہ تو یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، لیکن امت کا اتحاد پھر بھی برقرار رہا۔ دوسرا حادثہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن انتشار پھر بھی نہ ہوا۔ تیسرا حادثہ امت کا اس وقت پیش آیا کہ جب سیدنا علی المرتضی شہید ہو گئے،
لیکن پھر بھی یہ امت برقرار رہی، اور چوتھا جہاں کا حادثہ وہ حادثہ کربلا ہے کہ پھر امت تقسیم ہوئی، لیکن اصل متحد رہا، اور وہ لوگ جو اصل سے ہٹ گئے ان کی نشاندہی ہوتی رہی۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقریباً 300 سال تک وہ امت جس کی بنیاد مدینے کے اندر رکھی گئی یہ قائم رہی، اور پھر ان کے قدم بڑھتے گئے۔ وقت کی ہر طاغوتی بڑی طاقت ان سے لرزہ برندام تھی، لیکن جب اسی امت کے اندر انتشار ہوا، فکری انتشار ہوا، تو پھر ایک تاریخ کا منظر ہے کہ ہلاکو خان بغداد کی دیواروں کے سائے میں آ چکا تھا، اور وہ بغداد کی دروازوں کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس وقت کی امت نے اس کو اپنا مسئلہ نہ سمجھا، بلکہ فرقہ واریت کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا، اور ہر فرقے کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے مخالف فرقے کی گردنیں ہلاکو خان کی تلواروں سے اتروا لوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سقوط بغداد ہوا، اور پھر ہلاکو خان کی تلواروں نے یہ نہ دیکھا کہ سنی کی کون سی گردن ہے اور شیعہ کی کون سی گردن ہے، وہ تفریق نہ کر سکی۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے بعد یہ امت تفریق کا شکار ہوئی، اور یہ تفریق آج تک آ رہی ہے۔ ہم بحیثیت ایک امت کے متحد نہیں ہو سکے۔ آج ہمیں میرے محترم دوستو اپنے اختلافات ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا۔ ہر قسم کی فرقہ واریت، لسانی تفریق کو ختم کرنا ہوگا، زمانے کے تیور کو سمجھنا ہوگا، جمہوریت کو بطور نظام حکومت بنانا ہوگا، استبدادی قوتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، صوفیاء کرام کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانا ہوگا، یہ باغبان اور سیاد کا جو گٹھ جوڑ ہو چکا ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ آج عالم اسلام کے حکمرانوں کا یہ بس نہیں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل کر سکیں۔ آج عوام اپنے اندر سے ایک قیادت پیدا کرنا ہوگی کہ جو ہمارے مسائل کا حل پیدا کر سکیں۔ ملت کے دانشوروں کو اپنے مستقبل کا تعین کرنا ہوگا۔ میں ان دانشوران ملت سے درخواست کروں گا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، آگے بڑھو اور وقت کی رفتار کو تھام لو۔ وہ زندگی عناصر اربع کا کفن ہے جس میں مقصد کی تب و تاب اور آزادی کا ولولہ اور عشق نہیں۔ جس قوم سے رات بعد زبانیں اٹھ جاتی ہیں وہ قوم گورے غریبہ بن کے رہ جاتی ہے۔ پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کی ہو یہ بہار تو پھر اس کی خزاں نہ پوچھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب